अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी हाजिर हूं आज का शो फैसला आपका लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से। आज कौमी क़यादत को ब्रीफिंग दी गई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्लेटफॉर्म पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर और अफगानिस्तान और इसके अलावा जो दीगर अहम इशूज़ हैं उन पर बातचीत हुई है, जिसके बाद एक एलामिया भी जारी किया गया और उसमें ये बताया गया कि जो मुज़ाकरात है, मुज़ाकराती अमल है, अब तक कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में बताया गया। और ये फैसला किया गया कि अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये आईन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आईन पाकिस्तान के मुताबिक उस अम्ब्रेला के तहत पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर होंगे। इस पर भी बातचीत करेंगे, इसके क्या महरक़ात होंगे, क्या इसकी तफसीलात है और क्या इसका पस मंज़र है। इसके अलावा हमने बात करनी है IMF के साथ जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी जारी है। चीन की तरफ से जो है वो अहम डेवलपमेंट्स हुई है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एग्रीमेंट साइन हो गया $2.3 बिलियन के हवाले से, और वो जो रकम है वो पाकिस्तान को अगले 1-2 रोज में मिल जाएगी, जो डेफिनेटली खुशगवार हवा का झोंका साबित होगी। इसके अलावा $57 मिलियन जो है एक दिन यानी गुज़श्ता रोज जो है रोशन डिजिटल पाकिस्तान के तहत स्टेट बैंक में आए, जो कि इस बात का सबूत है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान के साथ उनके कमिटमेंट क्या है और किस तरह से पाकिस्तान को वो देखते हैं। इसके अलावा हमने बातचीत करनी है, आज कुछ तकारीर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने, जिसमें उन्होंने वो एक मखसूस जो इस्तिलाह इजाद की है न्यूट्रल्स की, उसके हवाले से बातें की। उन्होंने कुछ अपने जो है मौक़िफ़ बयान किया मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात पर, उस पर भी बातचीत करेंगे। और ये सारे मौज़ूआत इन पर बातचीत के लिए मेरे पास डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है। ज्वाइन किया हमें स्काइप पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने, जो कि दफ़ाई तज़किया निगार है। ब्रिगेडियर साहब आपकी आमद का शुक्रिया, वेलकम कहते हैं आपको। इसके अलावा हमें 2 सियासी शख्सियात रुकने कौमी असम्बली है, ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, अहमद हुसैन ढेर साहब ने ज्वाइन किया है। अहमद साहब आपकी भी आमद का शुक्रिया। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए अली गौहर बलोच रुकने कौमी असम्बली है, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अली गौहर साहब आपकी आमद का शुक्रिया। शुरू करते हैं ब्रिगेडियर साहब आपसे। ब्रिगेडियर साहब ये जो अच्छा अभी हमें अब लाइन कटी हुई उनकी, उनसे बात करेंगे। अहमद साहब ये बताइएगा कि आप पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट में अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हैं। ये जो डेवलपमेंट है कि अब ये जो मुज़ाकरात हैं एक ऐसी तंजीम के साथ जो माजी में इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत से ऐसे वाक़यात में मुलव्वस रही जहाँ लोग कत्ल हुए, खुद का शमले हुए, लेकिन जाहिर है ये मुज़ाकरात जो है कुछ अर्सा से जारी थे पसे पर्दा। अब फैसला ये हुआ है कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर आईन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये प्रोसेस जो है वो किस हद तक जो है वो आगे बढ़ेगा, और माजी में इस तरह के जो तजर्बात हुए हैं उनकी रोशनी में आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसका नतीजा क्या निकल सकता है? देखिए, मैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा मोजज़ा हुआ है अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानी ये एक रिवायत थी कि वो हमेशा जंग लड़ते हैं और जंग के जरिए ही किसी को भेजते हैं या कोई आता है अंदर तो उनकी टेरिटरी पे। पहली दफा एक मोजज़ा हुआ कि अमेरिका जब वहां उनकी सरजमीन से गया तो जिस तरह कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसमें कोई जंग, कोई बदअमनी या कोई ये पहलू हो। और आप ये भी जानते हैं कि इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी वहां बहुत ज्यादा शामिल थी और बहुत सारे चांसेस थे कि इसमें मतलब ऐसी लॉलेसनेस शुरू हो जाए या कोई हंगामा शुरू हो जाए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान कि खास तौर पर मैं सच बोलना चाहूंगा कि ये मैं सारा क्रेडिट आपको तो यहाँ बुलाया, ये सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को देता हूँ, इनकी एजेंसीज को देता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो हमारी थी इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत थी हमारी, लेकिन उनसे तो जाहिर है महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही थी, लॉलेसनेस नहीं कंट्रोल हो रही थी, मिसमैनेजमेंट हो रही थी, वो तो कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो तो इस भंवर में थे कि दिन रात अपोजिशन उनको गालियां दे रही है, वो उनको दे रहे हैं, वो इस चक्रों में थे। लेकिन जिस तरह हमारे इन इदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कंट्रोल किया है, मैं फुल मार्क्स उन्हें दूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह उन्होंने बल्कि होस्ट किया, जो लोग वहां से अमेरिका गए उनको कुछ दिन होस्ट किया गया
لیکن اسی اسنا میں ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ میں تو اڈے نہیں دوں گا. بھائی ایک بندہ آپ کو انٹرویو میں ایک صحافی کہہ رہا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے اڈے مانگے ہی نہیں, تو جب مانگے ہی نہیں آپ یہ کہہ دیتے کہ انہوں نے اگر پوچھا بھی تھا تو انہوں نے مانگے ہی نہیں ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ جی اڈے نہیں دوں گا, تو اس کی وجہ سے آج تک بائیڈن کا فون ہی نہیں آیا, بلکہ آپ نے وہ کنیکشن ہی کاٹ دیا. ویسے ایک جو ظریفانہ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ہوٹل مانگے تھے جی, وہ ہم نے ہوٹل دیے, وہ یہاں ٹھہرے, اس کے بعد آگے روانہ ہو گئے. لیکن ہم نے اڈے نہیں دیے, اڈے جو ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی آپ اس پروسیس کو ویلکم کرتے ہیں کہ اگر کسی تنظیم کے ساتھ جو پاکستان میں کام کرتی رہی, پاکستان میں دہشت گردی میں اس کے واقعات میں ملوث ہونے کے جو ہے انوالومنٹ بھی تھی, تو اگر وہ اس پہ آ کے پارلیمنٹ پہ آ کے بات چیت کرے گی تو وہ ایک ویلکم کرنا چاہیے. بہت ہی سینسیٹیو میٹر ہے. صحیح, میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس میں پولیٹیکل ڈائیلاگ کی تو ہمیشہ گنجائش رہی ہے. پولیٹیکلی بات کر کے مسائل کو حل کرنا ایک بہت ہی, میں کہتا ہوں پازیٹیو, ایک اس کا پازیٹیو وے آؤٹ ہے. صحیح, یہ تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری ایجنسیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. وہ تو انہی کی انوالومنٹ سے اب تک پروسیس جو جہاں تک پہنچا ہے, انوالومنٹ اس کو بڑا سینسیٹیو ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے بہت دفعہ سوچنا پڑے گا, اور سوچنے کے بعد اس کا ڈیسیژن ہو. آگے بڑھ لیتے ہیں, پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جب آئین پاکستان کے تحت مذاکرات ہوں گے, پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طالبان جنہوں نے ہتھیار اٹھایا تھا ریاست کے خلاف, انہوں نے آئین پاکستان کی بالادستی کو تسلیم کر لیا. لیکن ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے کہ بہت سے واقعات ہوئے, بہت سے معاہدات ہوئے, وہ معاہدات جو ہے بعد میں ختم ہو گئے یا ان کو وائلیٹ کیا گیا. گارنٹی کس کی ہوگی اس دفعہ جب پارلیمنٹ میں معاملہ آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چر صاحب, جس طرح سے کہ پہلے دیڑ صاحب بتا رہے تھے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افغانستان کا جو خطہ ہے یہ عرصہ دراز سے مطلب ہے کہ اس کی قیمت پاکستان تو چکا رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں. جب رشیا کے خلاف وار مطلب ہوئی, اس میں پاکستان اس وقت بھی افغانستان کے ساتھ تھا, اور اس وقت بھی امریکہ بھی اس وار میں شامل تھا, اور اس وقت کے خاص طور پر جو پناہ گزین تھے, ریفیوجیز تھے, ان کو ہم نے نہ صرف پناہ دی بلکہ ہم نے حقیقی معنوں میں ہمیشہ افغانستان کا برادر ملک ہونے کا عملی مظاہرہ کیا ہے. اس کا کریڈٹ ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جتنی ہیں, ہماری افواج ہیں, ان کو بھی جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کافی نقصانات بھی اٹھانا پڑے, کہ ہم نے قربانیاں بھی دی. ایون جو ہمارے ملک میں مطلب ہے کہ یہ ایک اس چیز کو ہماری خوش قسمتی سمجھیں, بد قسمتی سمجھیں, کہ اس کے جہاں پر ہمارے پاس یہ ایک جذبہ ہے ایک اپنے کسی مشکل میں آئے ہوئے بھائی کی امداد کرنے کا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. ہمارے ملک میں کلیشنکوف کلچر, اب تو آج بریفنگ دے دے گی لیڈرشپ کو ساری قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں, تو اب وہ فیصلہ ہو گیا نا کہ آگے بڑھنا ہے. اب آگے بڑھنے کی گارنٹی کیا ہوگی کہ اگر آگے بڑھیں گے تو معاملہ وائلیشن نہیں. دیکھیے, میری ذاتی ناقص رائے یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ طالبان حکومت میں ہیں اور وہاں کا حکومتی نظام چلا رہے ہیں, جب بھی کسی پر کوئی زبانداری آ جاتی ہے تو پھر ان کے رویوں میں پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو ظاہر ہے طالبان پاکستان بھی اسی طالبان کے ساتھ ہی کڑیاں جا کے ملتی ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں امن ہوتا ہو تو وہ عناصر جس کو ہم سمجھتے ہوں کہ ہمارے امن کی راہ میں حائل ہیں, اس کے دو ہی طریقے ہیں, یا آپ جنگ کے ساتھ کرتے ہیں یا آپ مذاکرات کے ساتھ کرتے ہیں. تو جو معاملات مذاکرات سے حل ہو سکتے ہیں, ضروری تو نہیں کہ ہم نے جنگ والے پہلو پر ہی سوچنا ہے, یا مطلب ہے کہ وہ ایسی راہ جس میں ہمارے نقصان پارلیمنٹ گارنٹی دے گی مذاکرات کے کامیابی کے بعد کہ وائلیشن نہیں ہوگی اب کوئی. ہاں نہیں, دیکھیں جب مذاکرات ہوتے ہیں اس میں ہماری انتہائی ایکسپرٹ قسم کی وہ مطلب ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی شامل ہیں, ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اس میں شامل ہے, اور اکیلی مسلم لیگ نون نہیں, دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ بھی ان چیزوں میں شامل ہے. جس طرح سے کہ آج بھی اجلاس ہوا ہے تو میرا خیال ہے بریفنگ دی گئی ہے, اس پر ہم بالکل اپنی لیڈرشپ کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو پورا اختیار دیتے ہیں.
جتنی بھی لیڈرشپ ہے جس میں تمام دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور اپنی لا انفورسمنٹ، کیونکہ اس سینیریو کو وہ بہتر زیادہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے. ہاں لیکن ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی پھر پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیا جائے کہ وہ مذاکرات کیا ہوئے ہیں، ان کے نتائج کیا نکلے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں. آگے بڑھ لیں. بریگیڈیئر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، ایک سے بتائیے گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تحریک طالبان پاکستان خودکش دھماکوں میں دہشت گردی کے واقعہ ملوث تھی، ریاست کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھایا اور ریاستی اداروں نے الٹیمیٹلی ان کے ساتھ بات چیت کی. اس سے یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات جو ہے ان کا پہلا دور افغانستان میں کرنے کی کیا حکمت عملی تھی؟ دوسرا، جب یہ مذاکرات اب اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب ان کو منظر عام پر لایا گیا ہے، لیڈرشپ کو بریفنگ دی گئی ہے، پارلیمنٹ اور آئین کے تحت جو ہے وہ کریں گے، تو یہ جو جب معاہدہ جو ہے، جب یہ کوئی صورتحال کسی انتہا پر پہنچ جائے گی، کوئی نتیجہ نکل آئے گا، معاہدہ ہو جائے گا، پھر اس کو جو ہے کس طرح سے وے فارورڈ ہوگا کہ اب دوبارہ وہ عناصر جو ہے مین اسٹریم میں آنے کے بعد پھر وہ بندوق نہ اٹھائیں، پھر وہ ریاست کے خلاف دہشت گردی نہ کریں، اس کی یقین دہانی کیسے ہوگی؟ اس میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو افغانستان میں اس لیے ہوا کہ افغان طالبان ان کے گارنٹر ہیں، نمبر 1. سیکنڈ، تحریک طالبان کی سیٹ اپ جو ہے لیڈرشپ وہاں پر ہے، دے ڈونٹ وانٹ، پاکستان نہیں چاہتا کوئی آ کے مذاکرات کریں جب تک ہمارے سے معاہدہ نہیں ہو جاتا. یہ ایک دم دہشت گردی جو انہوں نے کی ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اور اس کے ساتھ 3-4 پہلے بھی کنڈیشن تھیں جو پاکستان نے ہمیشہ سے رکھی ہیں، حکومت پاکستان نے، ہماری سیکورٹی ایجنسی نے. نمبر 1 یہ بات تھی کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو ایکسیپٹ کریں گے. نمبر 2 وہ ہتھیار ڈالیں گے. نمبر 3 جو ہینس کرائم میں ان کے لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اور اس کے بعد جو ان کی سب سے ڈیفیکلٹ ڈیمانڈ وہ یہ ہے کہ فاٹا کو دوبارہ جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے اور وہ کے پی سے سیپریٹ کیا، جو کہ ایک ناٹ ایکسیپٹیبل ہے. پارلیمنٹ کا قانون بنا ہوا ہے اور پاکستان کا قانون کو ایکسیپٹ کریں گے تو ان کو یہ چیزیں ماننی پڑیں گی. ایشو یہ ہے کہ جو آپ گارنٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ گارنٹی افغان طالبان دیں گے، بیکاز یہ مذاکرات ان کی سرزمین پر ہو رہے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں حقانی نیٹ ورک، افغان طالبان. اور جہاں تک وہ گارنٹی دینے پہ تیار ہے کہ اگر اس کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، جو ایک دفعہ ریٹرن معاہدہ ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے افغان سرزمین تنگ کر دی جائے گی، نہ وہ افغانستان میں رہ سکیں گے نہ وہ پاکستان میں رہ سکیں گے. دین یو کین ویل امیجن کہ دے ول بی کس طریقے سے ان کے خلاف کا جو ایک نارمل ہماری سیکورٹی فورسز کاروائی کریں گی. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ بات یہ کہ اس میں دیکھیں بہت ایک لوگوں کے اعتراض بھی تھے. اس میں نمبر 1 ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، ہمارے آرم فورسز کے بہت لوگ شہید ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی بھی کانسنٹ اس میں ہوگی اور لی ہوگی یا ہوگی. اور ظاہر کہ ایک ان اینڈنگ وار ہم نہیں چاہتے. کب تک دیکھیں دنیا میں افغانستان کی امریکہ کے خلاف خراب ہوئے ہیں. اچھا میں آپ کو کٹ کرنے کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ اس معاہدے کے جو بھی معاہدہ ہوگا آگے بڑھے گا، ابھی تک کی سچویشن ہے اس کے گارنٹر طالبان ہوں گے، لیکن طالبان جو ہے خود جو ہے وہ لیجیٹیمیسی سے محروم ہے. خود ان کو بھی دنیا میں کسی ملک تسلیم نہیں کیا، سفارتی تعلقات ان کے ساتھ نہیں ہے مختلف ملکوں کے. تو وہ ایک فریق جو خود ابھی لیجیٹیمیسی کی تلاش میں ہے، خود ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اس کی گارنٹی کس طرح سے دیر پا ہوگی؟ کس طرح سے کل کو طالبان نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے کیا سچویشن ویسی کی ویسی ہو جائے گی؟ دیکھیں ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ لیجیٹیمیسی بھی ہوگی اور اس کے بعد ابھی افغان طالبان کا پورے افغانستان کے اوپر ان کی حکومت ہے، اس لیے وہ اس وقت ان کا وہاں پر ریٹ بھی قائم ہے. لیکن آئی اسٹل فیل کہ افغان یہ امریکنس کو، نیٹو کو، یورپین یونین کو ان کے $9 بلین وہ ان میں واپس کرنے چاہیے. یہ افغان طالبان کا پیسہ، یہ عوام جو عوام ہے ان کا پیسہ، یہ افغان طالبان کا پیسہ نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ کہ آپ جب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو ان کی گورنمنٹ بھی اسٹرانگ ہوگی، فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو وہ اپنی ریٹ قائم کریں گے جس میں ان کا تمام نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، جس میں یہ القاعدہ بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، القاعدہ بھی، یہ دوسرے. ذرا وقفے سے پہلے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ان سے کوئکلی بات پوچھ رہے، یہ بڑا اچھا نقطہ آیا ہے کہ کیسا فریق جو کہ بندوق اٹھائے ہوئے تھا اور ہمارے ٹرائبل ایریاز تھے فارمر، وہاں پر دہشت گردی کی وارداتیں بھی ہوئی ہیں، وہ لڑ بھی رہے تھے. اگر وہ آئین پاکستان کو تسلیم کر رہے ہیں، آئین پاکستان کی امبریلا کے نیچے آنے کو تیار ہیں، تو یہ آئین کی اور ہماری جمہوریت کی فتح ہے، تو یہ اس کو مثبت طریقے سے لینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ اس وقت جو پاکستان کی کنڈیشن ہے، فائنانشیل کرنچ میں ہم، اور جو رول اس وقت اپوزیشن میں جو خاص طور پہ ہمارے عمران خان صاحب ادا کر رہے ہیں، ہر تیسرے دن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نعوذ باللہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا.
ایک انسرٹینٹی جو ہے وہ ایک مطلب اوپر ایک فورس کی جا رہی ہے. چوتھے دن یہ ہوتا ہے کہ صدر صاحب کو ایشو کھڑا کر دیتے ہیں یا اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ایشو کھڑا کر دیتے ہیں اور ڈالر کی قیمت پرائس جو ہے نا بڑھ جاتی ہے. انسرٹینٹی اور یہ جو ایک لا لیسنس اور یہ جس طرح ایک اس طرح کی فضا پیدا کی جا رہی ہے, اس کام کے کرنے میں کہیں اس کو ہوا نہ مل جائے, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پولیٹیکل کی بجائے اس کو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے, جو میری ذاتی رائے ہے. کیونکہ پولیٹیکل بندہ تو چاہتا ہے کہ جی اس کو بھی کور کر لیں, اس کو بھی کر لیں, ان کے اوپر چھوڑا جائے یہ ڈیسیجن. اور اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ الائنڈ رہے ہیں. خطرہ ہوا علی گوہر صاحب بریک لینی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ جو بھی لوگ جو بھی عناصر ہتھیار اٹھاتے ہیں جمہوریت کو نہیں مانتے, الٹیمیٹلی ان کو ایک دن مذاکرات کی میز پہ آنا پڑتا ہے, جمہوریت جیتتی ہے. اچھا سائن ہے یہ. دیکھیں یقینی طور پر میں نے تو پہلے بھی عرض کیا, جو بات میں نے کی تھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا, میں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا, پھر آپ نے بات مجھے ڈیٹیل میں نہیں کرنے دی, کہ جو بھی پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کر لیتے ہیں سب سے پہلی گارنٹی. اور ظاہر ہے گارنٹی کوئی ایک نہیں ہوتی. پھر جب کسی طرف بات چلنے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب افغانستان طالبان سے مذاکرات امریکہ کے قطر میں بھی ہوتے ہیں, جب کوئی معاملات فائنل ہوتے ہیں تو گارنٹر درمیان میں آ جاتے ہیں, وہ مقدر ہلکے ہوتے ہیں جو گارنٹر بنتے ہیں. ہم نے کون سے گارنٹر لینے یہ ہماری ایجنسیز کو پتہ ہے, انہوں نے کون سے گارنٹر دینے وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن معاملہ حل کی طرف آنا چاہیے. جو پاکستان کے قانون اور آئین کو تسلیم کرے, جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے, اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ وہ جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ جو ان کے وہ جن پر ہمیں تفضات تھا کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی, جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا, ان کو قانون کے دائرے میں آنا پڑے گا. تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ فریق جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے تھا ماضی میں, اب وہ فریق پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت امبریلا کے انڈر رہ کر بات چیت کے لیے تیار ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہمارے دیگر ایشوز ہیں اگلے سیگمنٹس میں ان پر بات کریں گے. ویلکم بیک. وقت سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی, اور بات چیت کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کی. آج عمران خان صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کیا جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر بار بار ہر چیز کا ذمہ دار نیوٹرلز کو ٹھہرایا. اپنی حکومت کی تبدیلی کا ذمہ دار بھی وہ اشارتاً نیوٹرلز کو ٹھہراتے نظر آتے ہیں. شوکت ترین صاحب نے پریس کہا کہ ہم نیوٹرل کے پاس گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ اگر ہمیں ہٹایا گیا تو معیشت خراب ہو جائے گی, لیکن ہمیں نکال دیا گیا. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب ہوں یا ان کی پارٹی کے دیگر افراد, وہ اشارتاً جو ہے وہ اسی کا ذکر کرتے ہیں اور ہر چیز کا مورد الزام جو ہے ان نیوٹرلز کو ٹھہراتے ہیں. آرمی چیف کی تقرری یا آرمی آفیسرز کی پروموشنز, تقرریاں, تبادلے, ان کو اگر اسی طرح سیمیناروں میں اور خطابات میں اور جلسوں میں ڈسکس کیا جائے گا تو اس سے ادارہ جو ہے اور ادارے کی ایک اس کا جو پروسیس ہے, پروسیجر ہے, اس میں بڑا کوشچن آتا ہے. یہ پروسیس, یہ جو رویہ ہے, اس کا حل کیا ہے, کیسے یہ ختم ہو سکتا ہے, یہ جو آج خاص طور پہ ایک تو یہ بہت انفیئر ہے, خاص طور پہ جب آپ کو ایک سال سے پتا تھا کہ آپ کے خلاف ووٹ نو کانفیڈنس کی تیاری ہو رہی ہے, تو یو شوڈ ہیو ٹیک پیونٹی میجرز. آپ کے اپنے 25 MNA اگر آپ سے نکل کے گئے ہیں تو وہ آپ کی کمزوری ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کی گریونسز سنتے, اپروچیبل ہوتے ان کو, اگر ان کو فنڈ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے دے ور رائٹ کے آپ کو MNA MPs کو اپنے کانسٹیٹوئنسی فنڈ چاہیے, وہ وعدے کیے ہوتے ہیں ہم سڑک ٹھیک کریں گے, کوئی ڈرینیج بنائیں گے, صاف پانی کا سسٹم ٹھیک کریں گے, 101 تھنگ جو آپ پرومس کرتے ہیں, چھوٹی روڈ گاؤں میں لے کے جائیں گے, وہ اپنی لے اگر نہیں کیے. اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں ڈیموکریٹک جو آپ کی جمہوریت ہے تو جمہوری طریقے سے آپ ایک کے خلاف کریں گے, سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے لڑیں. اور جب فوج نے کہا کہ ہم اب کسی کی سائڈ پر بھی نہیں ہیں, اور انہوں نے نہ ابھی کسی اور نہ حکومت کو کسی فرد کو رنگ کیا ہے یا اپوزیشن کیا, دیٹ مین کہ دے وانٹ کہ اب آپ اپنی پرابلم اپنے خود طریقے سے کریں. آپ لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, آپ نے کوئی مینیفیسٹو دینا ہے, آپ کا نقطہ نظر ہے, اگر آپ کے لوگ بالکل سن رہے ہیں آپ کو اس کو کیش کرنا چاہیے. بلکہ آئی ول گو ٹو نیکسٹ اینڈ کہ اس وقت تو پی ایم ایل کی حکومت ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے, جتنی مہنگائی ہو گئی ہے
اس کو کیش کرنا چاہیے وہ ضرور کریں، بٹ اننیسیسری جو انڈیا چاہتا ہے اور جو انڈیا کا نیریٹو تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کو جو ایک کانفیڈنس لیول ہے اس کو بیج اس میں کریٹ کر دو، یہ ہمارے سیاستدان کی رسپانسبلٹی کی ہے نہیں ہے، بیکاز وی آر انڈر 5th جنریشن وار۔ ایک تو اس کو ہمیں کسی حالت میں بھی اس کو فوج کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنے مسائل حل کریں۔ دیکھیں کہتے ہیں یہ پی ایم ایل این کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کیا عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، کیا دینا چاہیے، عوام کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو کریں۔ اور عمران خان کے پاس تو بڑا اوپن فیلڈ سے ملا ہوا ہے، انسان لوکنگ ٹو فوج، آئی تھنک ان کو پولیٹیکل طریقے سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا، سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے دیکھنا چاہیے۔ احمد حسین صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں، عمران خان صاحب آپ کے وزیر اعظم تھے، آج انہوں نے پہلے وہ کہتے رہے جی کہ امریکہ نے میری حکومت تبدیل کی ہے، آج انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو 1 سال پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کیا حالات ہیں، میرے خلاف سازش ہو رہی تھی، اور اس میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے ادارے کو انوالو کرنے کی کوشش کی، جسے کہتے ہیں کہ نشانہ کوئی اور ہے اور جو ہے مجتمع کسی اور طرف ہے۔ اگر ان کو یہ سب کچھ نظر آ گیا تھا تو انہوں نے پارٹی کے سامنے کبھی اظہار کیا تھا، پارلیمانی پارٹی میں کبھی بتایا تھا کہ ایسے حالات ہیں، سازش ہو رہی ہے، اور کیا کوئی آپ سے تجویز مانگی تھی؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کوئی، یا سب کچھ بالکل جو ہے خفیہ تھا؟ میں بڑے دکھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خاص طور پہ ان کو بڑا لائک کرتا تھا، میں ارتگل کہتا تھا، اور جب ہم شامل ہوئے تھے تو ان کی تقریریں سن کے رو پڑتے تھے، لیکن قریب رہ کر ہم نے یہ دیکھا کہ جو باتیں ہیں ان پہ عمل نہیں ہے، اور یہ ریلیجیسلی بات کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا باتیں ہوئی، انہوں نے 1 سال پہلے کہا، انہوں نے کہا اگر میرے 10 MNAs بھی مجھ سے اختلاف کریں گے تو میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا اور آپ میں سے کسی کو بنا دوں گا، خود کہا انہوں نے۔ یہ بات پارلیمانی پارٹی میں نہیں، دوستوں میں بیٹھ کے اکثر، تو انہوں نے میں تو 2 سال سے میرے مسائل ہیں وہ بھی نہیں پورے کیے۔ اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا میں اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیں یہ پاپولس لیڈرشپ، یہ سمجھتے ہیں میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہوں پاکستان کا، یہ انہیں غلط فہمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 20% کے علاوہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں۔ یہ سروے کہہ رہے ہیں کہ 29% لوگ ان کے ساتھ۔ سر میں سروے اور یہ ٹلٹ شدہ یہ چیزیں میں ان پہ بلیو نہیں کرتا۔ یہ پاپولس لیڈرشپ کا جو نیریٹو ہوتا ہے نا سر، یہ سپرفیشل ٹچ دیتے ہیں کسی چیز کو ہر 1 ہفتے کے بعد۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ملک نعوذ باللہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، کبھی یہ کہتے ہیں جی نیوٹرلز کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ جو ہے نا جس طرح حملہ انہوں نے کیا ادھر اپنا اسلام آباد میں، اور پھر آپ دیکھیں یہ اصل ان کا مقصد ہے کہ ملک کو انسٹیبل کیا جائے، ڈالر کا ریٹ بڑھایا جائے، یہ ایسی چیز پہ ٹچ کرتے ہیں۔ ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں تو یہ ملک رہے، اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو یہ ملک نہ رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کی جماعت کے ایک وزیر صاحب نے اعتراف کیا کچھ دن پہلے کہ ہم نے تو اس لیے حکومت تبدیل کی کہ اگر حکومت تبدیل نہ ہوتی تو ہم سب جو ہے اس سال کے اختتام تک گرفتار ہو جاتے۔ یہ اعتراف کر کے انہوں نے عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس کی تائید کر دی ہے کہ جی چونکہ صاحب کا معاملہ تھا، اپوزیشن صاحب سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے کسی اور کے ساتھ مل کے حکومت تبدیل ہو گئی اور میرے خلاف سازش کامیاب ہو گئی۔ دیکھیں ایک چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ کچھ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہمارے جو وزراء ہیں ان کا موقف بھی دیا جاتا ہے۔ خرم دستگیر صاحب کے ہاں میں نے وہ دیکھا ہے، سنیے بات، دیکھیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ صرف اس لیے تبدیل ہوئی، اصل وجہ یہ تھی کہ ملک معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، اور پورا میڈیا آج بھی آپ سمیت بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو اپنا بڑا سیاسی نقصان کیا ہے ان حالات میں، تو آپ کو تو آگے حکومت آپ کو الیکشن میں جو ہمیں جانا چاہیے تھا، یہ تو ایک بچہ جانتا ہے۔ لیکن ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا جو کہ ایک ناممکن چیلنج ہے، اور الحمدللہ ہم آج بھی اس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے ہمیشہ مشکل سے مشکل چیلنجز کو قبول کیا۔ جب 2013 میں ہم نے اقتدار سنبھالا تھا اس وقت بھی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی،
اس وقت بھی ملک میں بجلی کے ریٹس بھی زیادہ تھے، اس وقت بھی ملک میں مہنگائی کی لہر تھی، اس وقت بھی دہشت گردی پاکستان کے چپے چپے کونے کونے میں دندناتی پھر رہی تھی. یہ حالات تھے. ہر دوسرے چوک میں بریگیڈیئر صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. پھر اس کے بعد ضرب عض، پھر اس کے بعد سی پیک پروجیکٹ. مطلب ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف نے 5 سال میں جادو کیا ہے کہ اس نے معیشت کو سٹیبل کیا، بجلی پیدا کرنے کے جو ہے وہ کارخانے لگائے، انرجی کرائسس کو مطلب ایڈریس کیا. پھر مطلب ہے کہ پاکستان کی جو دہشت گردی تھی، پاکستان کی معیشت تھی. مجھے یاد ہے یہ وہی ٹائم تھا. ایک سیکنڈ میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ آپ تاریخ کے اوراق، آج میں اس کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں 22 کروڑ عوام سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ضرور ان چیزوں کو ویریفائی کریں. دوبارہ پروگرام ہو تو ضرور کوٹ کیجئے گا. $1 115 سے 100 روپے پر بھی آیا تھا. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ اگر 100 پر ڈالر آ گیا، جو سارے جنتر منتر ہے نا جی، وہ سارے جنتر منتر 2018 تک جو چلے تھے، اب وہ سارے جنتر منتر فیل ہو گئے ہیں. وہ ناکام رہے. نہیں، بات آپ کی بات انتہائی درست ہے. آپ نے بڑی ریلیونٹ بات کی ہے. 2018 تک اکانومی سٹیبل ہوئی، ملکی حالات بہتری کی طرف گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر حالات اس کے بعد جس طرح سے ہم نے ان کو پاکستان دیا تھا، ہمیں اب اس طرح تو نہیں ملا، اس سے اکثر حالات ملا ہے. ہم نے بہتر پاکستان دیا تھا، لیکن اب بھی ہم چیلنج قبول کرتے ہیں بہتری کی طرف. چلے وہ تو دیکھیں، جب آپ الیکشن میں جائیں گے، ابھی ضمنی انتخاب میں بھی جانا ہے، الیکشن میں جائیں گے پتہ چل جائے گا کہ ان کا پاکستان بہتر تھا یا آپ کا پاکستان بہتر ہے. عوام جو ہے ان کے سامنے ایشوز ہیں، وہ ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل باتیں نہیں جانتے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اس میں کچھ IMF کی باتیں، کچھ جو چائنا کی طرف سے کچھ جو ہے ایگریمنٹ ہے سامنے آ رہا ہے، اور ایسی باتیں جن سے کچھ ہمارے عوام میں، ہمارے ناظرین میں اور ہم سب پاکستانی ہیں، ان کے اندر کوئی امید افزا بات پیدا ہو. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی مختلف سیاسی رہنماؤں کی، ان تقریروں کی جو کہ حساس ادارے اور دفاعی معاملات سے جڑے اداروں کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں ہمارے مہمانوں کا یہ خیال تھا کہ ان باتوں کو پبلکلی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. آگے بڑھتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں ہماری معاشی صورتحال کی. بریگیڈیئر صاحب، ایک خبر اچھی آئی تھوڑی دیر پہلے کہ $2.3 بلین کی جو ایگریمنٹ تھی چین کے ساتھ ہو گئی، اور وہ اگلے 1-2 روز میں متوقع ہے. IMF کے ساتھ بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہے پیش رفت خاصی مثبت ہے، اور اس کے علاوہ روشن ڈیجیٹل پاکستان کے تحت جو ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، جس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، اور ہم شروع میں بات کر رہے تھے نیشنل سیکورٹی کی. نیشنل سیکورٹی کا تعلق بھی معیشت سے ہے. یہ جو اشارے ہیں، یہ جو مثبت اشارے ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس وہ کشن آ جائے گا جس کشن کو آگے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والے دنوں میں اگر محنت کی گئی اور اسٹیبلٹی لانے میں کامیاب رہی تو ہم کسی اور سمت میں، مثبت سمت میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس میں 2-3 باتیں. نمبر 1، یہ جو ڈالرز آ رہے ہیں دے شوڈ بی میں بھی انف ہو آپ کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے جو ضروری تھی، اور آئل آپ نے جو خریدنا ہے اس کے لیے، پھر آپ کی کریڈیبلٹی، کیونکہ اگر ایڈورٹمنٹ ہو جاتی تو آپ کے بینکس جو ہیں، انٹرنیشنل بینکس آپ کی ڈیلنگ شروع کر دیتے ہیں. وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو یہ جب تک یہ بورڈ میٹنگ ہوگی اگلے مہینے، اور جس طریقے سے الیکٹریسٹی اور بڑھ رہی ہے، گیس اور بڑھے گی، پیٹرول پہ 50 روپے لیوی لگ گئی ہے، 5 روپے ہر مہینے بڑھائے جائیں گے، اس سے جو ایک مہنگائی ہوگی حکومت کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ایک یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. یہ تو آپ نے کر لیا کہ آپ نے IMF سے کر لی معاہدے، آپ نے ان ہاؤس جو آپ کے اوپر ڈویبل چیزیں ہیں، ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. سب سے بڑی یہ بات اس میں دیکھیں، آپ کے اسٹیٹ کارپوریشن 800 ارب روپے کے قریب آپ کا خرچ ہوتا ہے. کیا ہم اس کو پرائیویٹائز کر کے امیڈیٹلی، اور وہ جو پرائیویٹائز کرنے کا پیسہ آئے گا وہ بھی آئے گا، اور یہ 800 ارب بچ جائیں گے. ایک تو یہ ہے، ہمارے FBR میں 2000 ارب کے قریب ایک سال میں چوری ہوتی ہے، کراچی ڈرائیو کے پورٹ سے کنٹینر سروس. یہ چیزیں ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، چلیں 2000 ارب نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آپ 1000 ارب بھی اگر ایک سال میں ہم اس کو ٹھیک کر لیں، آج ایسے میئر لیں کہ ریفارمز کریں FBR کے، تو بجائے سے کہ ہم ابھی اس وقت 7,000 پہ جا رہے ہیں، ہم 8-9,000. یعنی اگر جو اداروں میں پلفریج ہے، اداروں میں جو ہے وہ irregularities ہے یا جو ہے میل پریکٹسز ہیں،
ان पर काबू पा लिया जाए तो हमें बहुत से मामला जो है अपने मुल्क के अंदर ही ठीक कर सकते हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपकी जमात का गुज़श्ता चंद दिनों से मौक़िफ़ था और हर रोज़ हमें एक स्टोरी सुनाई जाती थी, एक बयानिया था कि जी IMF का दबाव है, IMF कहने पे हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, IMF ने ये शर्त रख दी, IMF ने वो शर्त रखी। कल आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने काबीना के इजलास में यू टर्न लिया है, उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम प्राइसेस का तो IMF से ताल्लुक ही कोई नहीं है, हमने तो बैन अवी मार्केट की वजह से ये चीज़ें ली है। तो इतना बड़ा यू टर्न जो है लिया गया जिस पे लोग हैरान है, हका बका है कि यार कल बात कोई और थी, आज की बात कोई और सामने आ गई है। नहीं, बात वही है। देखें, असल बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जिन भयानक शराइत के ऊपर कर्जे लिए, देखिए मुल्क की तबाही कैसे होती है, बड़ी सिंपल बात है। एक घर के निजाम को अगर बंदा देख लेना तो पूरे मुल्क का निजाम समझ में आ जाता है। बात यह है चौधरी साहब कि जिस वक्त हमने इनको पाकिस्तान दिया था उस वक्त ये हालात नहीं थे। जाहिर है 2013 से लेकर 2018 की हम परफॉर्मेंस का जरूर जिक्र करेंगे, चूंकि हमने बड़े नामसाद हालात में उस वक्त भी मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट अप किया और आगे बढ़ना है ना। अब 2018 कब तक लेकर बैठे रहेंगे? देखिए बात ये है, कर्जे हमने भी लिए, वो तो तारीख में लिखा गया, नहीं आपके कैलेंडर में लिखा गया, कर्जे हमने लिए, उन कर्जों में से कर्जे वापस भी अदा किए, कोई इन्होंने। असल बात ये है, अगर मैं और आप अपने घर के लिए लाइक हमारा 10 लाख खर्चा है और हम 3 लाख कमाते हैं या 4 लाख कमाते हैं, 6 लाख कर आपको पता नहीं था कि IMF का कोई दबाव नहीं है, वो मामला प्राइसेस का है। मेरी एक बड़ी सिंपल गुजारिश सुन, हम 6 लाख कर्ज लेते हैं, हमने वो कर्ज लिया अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए। हम वो 6 लाख रुपया जो कर्ज लिया, अगर 52 वज़ीर बन चुके हैं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि अगर वही कर्ज अगर हम घर पर लगाने की बजाय कहीं और लगा दें, कोई घर के हड़प कर दे, वज़ीर कम कर दे, कोई और आदमी हड़प कर जाए, ठीक है, तो फिर वो घर पे नहीं लगेगा तो घर के बुरे हालात होंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपकी उस्ताद से पूछता हूँ, 100 अरब के करीब था जिस वक्त हमने मतलब है कि इनको हुकूमत दी, उसके बाद 176 अरब सर हुकूमत चली गई ना, इसलिए अब ये है कि 27,000 अरब के ठीक है पोशीदा अखराजात, बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें होगी, हुकूमत चलेगी, अब वो माजी है। हाँ, आप क्या करेंगे? आगे की बात करें। देखिए अब आगे की बात ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला ये IMF के साथ जो मुज़ाकरात बेहतरी की तरफ हुए वो पैसे आएंगे, और हमने पहले भी आपको पता है कि मुल्क को हालात से इस बवर से निकाला है। हमने अगर हम ये दावा करते हैं कि हम मुल्क में बेहतरी लाएंगे, लेकिन एक बात आगे पहले डेढ़ साहब ने भी की है कि जाहिर है कि 4 साल की जो इनकी कारकर्दगी है उसका आप कंपैरिजन 1 साल से नहीं कर सकते। हाँ, हम 1 साल के जवाब दे हैं, हम 1 साल के जवाब दे हैं, हम 1 साल का जवाब देंगे, लेकिन ये हमारे अपने 4 साल की करप्शन और उनका बिल्कुल क्लियरली बात कीजिएगा। वजह बताऊं? अच्छा बोलिए। उसकी वजह यह है कि फाइनेंस परसों प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि IMF की वजह से हमने तेल की कीमतें बढ़ाई हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमने पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी हैं उस वजह से बढ़ाई। अब इसकी साइकी क्या है? साइकी ये है कि पिछले 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर को बेवकूफ बनाओ, 4 फाइनेंस मिनिस्टर लगाए गए, फिर दूसरी बात करो। आज फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया, कभी ये पॉलिटिकल बंदा नहीं होगा, ये टेक्नोक्रेट्स होंगे। अच्छा, ये वो लोग हैं जो जॉब सीकर्स हैं। मुझे 2 मिनट दे, आपको लगता मुझे है 2 मिनट दे दे। ये वो लोग हैं जो जॉब सीकर्स हैं। आपको लगता है कि ये वो लोग हैं तब्दील करना चाहिए? देखें, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी 4 साल में 4 चेंज हुए। आपको लगता है कि ये भी चेंज ना करें, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो होना चाहिए वो पॉलिटिकल बंदा होना चाहिए। अच्छा, और वो फाइनेंस को भी जानता है। और अगर आने वाले दिनों में सागडार साहब आ गए, फिर कोई जवाब देने वाला तो हो। अगर सागडार साहब आ गए, मेरी आप साइकी मेरी बात मैं वही कह रहा हूँ कि अगर फर्ज कर ले, आपको ये जो हम बाहर से इम्पोर्ट करके लाते हैं ना फाइनेंस। अच्छा सर, आप जो भी बयान दे दें अली गौहर साहब कि अब इसहाक डार साहब आ जाए टेक ओवर करने के लिए। नहीं, बात ये नहीं है, इसहाक डार साहब सेनेटर है, इसहाक डार साहब हम तो इलेक्टेड बंदे हैं, हम तो कहते हैं कि इसहाक डार साहब आ जाए, हमें उनकी रहनुमाई की अब भी ले रहे हैं उनसे रहनुमाई, हमें उसकी हम वो देखे ना, साहब खामोश है, वी आर प्राउड ऑफ इसहाक डार साहब, क्योंकि उन्होंने वही थे ना जिन्होंने कंट्रोल किया, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को इन द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ स्टेबल किया। वो शानदार साहब ही थे। ब्रिगेडियर हासिर साहब, आप बताइएगा कि आपको लगता है कि क्या आने वाले दिनों में, आपको आने वाले दिनों में मौजूदा जो वज़ीर ख़ज़ाना की परफॉर्मेंस को देखते हुए
माजी की हुकूमतों की तरह, पीटीआई हुकूमत की तरह इनको भी तब्दीली करनी पड़ेगी? नहीं, मेरे ख्याल में ये सिंगिंग चल रही है और कोई साहबदार से बड़े नाखुश भी हैं, लेकिन देखें जब आपके दो मिनिस्टर का एक डिफेक्टो हो और एक चला रहे हो और वो आपस में रसाकशी जरूर होती है। एक तो ये डिसाइड करना है, सेकंड ये साहबदार साहब अभी उनके बहुत केसेस हैं, कोई उन्होंने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चलाया था। आई थिंक बात ये कि ये कोई इतना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। आप पहले तो अपनी ऑस्टेरिटी देखें, हम चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, 40-40 गाड़ी में टोरा जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, उसको कम करें, ऑफिस की एक्सपेंडिचर कम करें। प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक 2-2, 3-3, 4-4 लाख का एक दिन का एक्सपेंडिचर है। ये पीसी से खाने आते हैं, टी ब्रेक्स आती हैं। लेट्स गो फॉर चैरिटी। अमेरिका का प्रेसिडेंट चाय और एक बिस्कुट देता है आपको सर्व करने के लिए। व्हाई कैन वी गो ऑन डू ऑल दीज थिंग्स? आप देखेंगे हम कितनी चीजें करेंगे। ये हमें इन हाउस अपना माइंडसेट चेंज करना है। उसके बाद जो आपके लॉसेज हो रहे हैं, बिजली के लॉस हो रहे हैं, गैस की, ये चीजें कंजर्व करके ये हमारे पास ब्रिगेडियर साहब चूंकि चंद मिनट है तो एक ग्राउंड ले लेते हैं दोस्तों से। आप ये बताइएगा कि बड़ा अहम इशारा किया ब्रिगेडियर साहब ने कि एक वजारत में अगर 2 वजीर हो और वजीर सामने और हो, एडवाइस किसी और की हो, तो मामला कैसे चलेगा? तो ये तो बड़ी एक ऐसी बात है जिसको एक्सेप्ट को नहीं करता है। देखिए, वजीर हमारे मिफ्ता साहब ही हैं और जाहिर मशावरत का हमारी पार्टी है, इसमें मशावरत का अमल जारी रहे। स्टेट मिनिस्टर साथ आपको पता है वो डॉक्टर आशा गौस साहिबा हैं, उनके साथ वो भी माहिर है अपने फील्ड की। इसके साथ साथ जहाँ किसी की महारत जो है सामने नहीं आई वैसे। नहीं, बात ये है कि मिफ्ता साहब ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वही फैसले करते हैं। मशावरत का अमल जरूर होता है और वो आर पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह से हमने पहले डॉलर का रेट कंट्रोल किया था, पेट्रोल की कीमतें हमारे टाइम में भी नीचे आई थी। जाहिर है बैनुल अक़वामी तो फैक्टर भी है, उसमें दोनों पहलू हैं। आपने पहले सवाल किया है, ये जो शराइत इमरान खान साहब ने सख्त रखी, ये भी वजह थी। ओपन मार्केट भी एक रीजन है। लेकिन पेट्रोल, मुझे ये बताएं, चलें जी, पेट्रोल तो ओपन मार्केट की वजह से हो गया। मैं इमरान खान साहब से पूछता हूँ कि चीनी, गन्ना तो हमारे मुल्क में उगता है, चीनी 40 रुपए से 140 इनके टाइम में क्यों गई? गंदम तो हमारे उठते, आटा क्यों महंगा हो गया? और नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने महंगी क्यों की? मैं फाइनेंस मिनिस्टर की जो बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो सूरत हाल पिछले अरसे में हुई है, सेंट्रल बैंक जो है हमने स्टेट बैंक को ऑटोनोमस करवा दिया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, उसी की वजह से ये हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं ना। और उसके अलावा जो आपका ओगरा है, ओगरा को भी ऑटोनमस करा दिया गया है। स्टेट बैंक के गवर्नर को हम लोकल कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते। पेट्रोल की प्राइसेस हम ओगरा वापस करने के लिए अगर वो मना कर दें, हम वो वापस नहीं कर सकते। हमें बांध दिया गया है। आज जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा उसके हाथ बंधे हुए हैं। 28 तारीख इन हालात में अगर फाइनेंस को कंट्रोल किया जा सकता है और कर रहे हैं और करते हैं, तो हमें इनको अवार्ड देना पड़ेगा। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है ये 28 तारीख तक पास होना है। आप बीइंग अपोजिशन सारे एतराज़ात हैं, ये सारी इसमें खामियां हैं, उनको उजागर करते हुए बजट पास होने में हुकूमत की सपोर्ट करेंगे? देखें, हम पहले अपनी तजावीज दे रहे हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि इन तजावीज को इनकॉर्पोरेट किया जाए। मसलन मैंने ये कहा है कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं तो एहसास प्रोग्राम के तहत नीचे पैसा नहीं मिल रहा। वो जो उन्होंने सर्वे किए हैं, उन्होंने गलत बंदों के नाम लिखे हैं, पैसे लेके सर्वे किया गया। मैंने ये अपील की है, सर, कार्ड के तहत जो सर्वे में नाम लिखा गया और उसी से कार्ड से पैसे मिलते हैं, वो उसी पे पैसे खाए गए हैं। मैंने कहा है कि 300 यूनिट तक आप सब्सिडी दे दें, जो बिजली के 300 यूनिट हैं वो फ्री कर दें। इस पे तो सपोर्ट करेंगे। दूसरा मैंने कहा 4 स्केल से लेके 14 स्केल तक आप, एक सेकंड से, 4 स्केल से लेके 14 स्केल तक 50% तनख्वाह बढ़ा दें। ये वो लोग हैं जो आपकी वसातत से मैं ये बात करूंगा कि हमारे टाइम में 300 यूनिट पर स्लैब था, जिसपे कीमतें, इन्होंने वो काम करके 50 यूनिट पर कर दिया था इमरान न्याई साहब। ये जो एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं, हॉस्पिटल में फ्री मिलती थी, फ्रॉड जारी किया हॉस्पिटल। आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर ये बजट जो है तब्दील करना पड़ा, जो कि अपोजिशन कह रही है कि आने ये खानापुरी बजट है, आने वाले दिनों में और बजट आएगा, आप क्या फील करते हैं, कैसा होगा? देखें, ये 2-3 महीने में इनके इन हाउस देखें कहां से पैसा कुछ कर सकते हैं। मस्ट प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये 2000 अरब 2000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जरूर अवाम को रिलीफ दें। इट इज रियली, कहीं इस स्टेज पे ना जाएं। डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अवाम को ना करें, लाजमी उनको रिलीफ दें, वरना ये बॉलिंग पॉइंट पे जाके
इमरान खान विल कैश देम, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बल्कि उससे प्रॉब्लम होगी। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपका शुक्रिया। इसके अलावा जनाब अली गोहर बलोच साहब, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी शुक्रिया। और मलिक अहमद हसन देहर साहब, आपने अपनी इनपुट दिया और नुमाइंदगी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन की, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अपने मेजबान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे नए शो के साथ, नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफिज।